منافق انتہائی بخیل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو تجھ پر طلاق ہے۔ ایک دن ایک سائل ادھر آ نکلا اور اس نے خدا کے نام پر سوال کیا۔ عورت نے اسے 3 روٹیاں دے دیں۔ واپسی میں اسے وہی بخیل مل گیا فقیر کو، اور پوچھا کہ تجھے یہ روٹیاں کس نے دی؟ سائل نے اس کے گھر کے متعلق بتایا کہ مجھے وہاں سے ملی ہے۔ بخیل تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا، میں نے تجھے قسم دی تھی نا کہ اگر تو نے کسی سائل کو کچھ دیا تو تجھے طلاق ہے۔ بیوی بولی، سائل نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، لہٰذا میں اپنے آپ کو روک نہ سکی، میں اس کے سوال کو رد نہ کر سکی، میں نے اس کو روٹیاں دے دی۔ کنجوس نے جلدی سے تنور بھڑکایا اور بھڑکانے کے بعد میں جب تنور سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، تو بیوی سے کہا، اٹھ اللہ کے نام پر تنور میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر! صرف 3 روٹیاں دینے کی یہ سزا۔ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لے کر تنور کی طرف چل پڑی۔ کنجوس بخیل چلایا کہ زیورات تو یہیں چھوڑ جا۔ عورت نے کہا، آج میرا محبوب سے ملاقات کا دن ہے، آج میں خدا سے ملوں گی، میں اس کی بارگاہ میں بن سنور کر کے جاؤں گی۔ اور جلدی سے وہ تنور میں گھس گئی، یہ کہتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بدبخت بخیل یہ زیورات چھین لے۔ اس بدبخت نے تنور کو اوپر سے بند کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے تنور کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانک کر دیکھا، مگر وہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ عورت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں صحیح و سالم بیٹھی ہوئی ہے۔ حاتم غیبی نے آواز دی، کیا تجھے علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی ہے؟ اللہ اکبر! دوستو، ایمان تازہ ہو گیا ہوگا آپ کا، اگر نہیں تازہ ہوا تو آگے آپ سنیے، اور اچھا لگے تو ایک شیئر ضرور کر دینا۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اگر آپ تو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کو اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے گونگا کنواں عذاب دیے جائیں گے تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت آسیہ ثابت قدم رہی۔ تب فرعون نے میخیں منگوائی اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دی۔ اللہ اکبر! اور فرعون کہنے لگا، اب بھی وقت ہے، ایمان کو چھوڑ دو، موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو۔ مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تو میرے وجود پر قادر ہے، تو میرا شوہر ہے دنیا کا، تو میرے وجود پر قادر ہے، میرے جسم کو تو سزا دے سکتا ہے، میرے جسم کے ساتھ جو تو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تجھے قدرت ہے میرے وجود کے اوپر، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ مسلمانوں، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت آسیہ فرماتے ہیں کہ تو میرے جسم پر قادر ہے، میرا دل جو ہے وہ میرے رب کے پاس، میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر! کتنے پختہ تھے پہلے کے زمانے کے لوگ اپنی ایمان میں۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ کی کیسی زندگیاں ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو پہچانا ہی نہیں۔ ذرا سی پریشانی آ جاتی، ہم نہ جانے کتنے شکوے گلے کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے جسم کے اوپر میخیں ٹھوکی گئیں، پھر بھی عرض کرتی ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری حاجت پوری ہوگی۔ اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ رب العزت تیری
ہر آرزو کو پوری فرمائے گا۔ سوال کر کس چیز کی تجھے خواہش ہے، کیا تیری حاجت ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون، اس کے مظالم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ اتنے کم بخت تھے وہ لوگ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر میخیں ٹھوکنے کے بعد ان کو دھوپ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ کتنی پریشانیاں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی، صرف کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کی وجہ سے، ایمان لے آئی تھی اس وجہ سے۔ اور فرعون خود خدا اپنے آپ کو کہلواتا تھا، تو وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا تھا کہ اسی کی بیوی اس کے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہی ہو؟ تو وہ کتنا غضبناک ہوا ہوگا، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اور اس نے جو عذاب دیا ہے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد میں دیکھیے صحابی رسول حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ جب لوگ لوٹ جاتے، جو عذاب دینے والے تھے، عذاب دے کر کے لوٹ جاتے، سزا دے کر کے لوٹ جاتے، تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے جنت والے گھر کو دیکھتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر 4 میخیں ان کے جسم میں گڑوائی، اللہ اکبر، 1 2 نہیں 4 میخیں، اگر ذرا سا کانٹا جسم کے اندر چبھ جاتا ہے تو ہم درد کے مارے تل ملاتے رہتے ہیں۔ اگر مدمکھی ایک کانٹا جسم کے اندر گاڑ دیتی ہے تو ہم اس زہریلے کانٹے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ 4 میخیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ٹھونکی گئیں۔ سوچو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن باہر ایمان کی پختگی، باہر رسول، باہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار، اور خدا رب العزت سے عشق کہ میخیں گڑی ہیں لیکن پھر بھی زبان پر اللہ رب العزت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 4 میخیں ان کے جسم میں گڑوائی گئیں اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے گئے۔ تو جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اٹھا کر کے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے توفیل حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلایا جہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔ دوستو، اس حکایات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصائب اور تکالیف میں اللہ کی پناہ مانگنا، اس سے التجا کرنا اور رہائی کا سوال کرنا مومنین اور صالحین کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک حکایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا، کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ سے کہا اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے 1 ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ کیا کہا؟ 1 ذرہ اپنے عشق سے عطا فرما دے، آپ دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا 1 ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کے استطاعت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا اچھا، آدھے ذرے کا سوال کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ بس آپ نے دیکھا کہ وہ جوان وہ ایک چٹان پر
کھڑا آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو کیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے عیسیٰ، جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہوگا۔ آدھا ذرہ صرف عشق کا اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی اسے محسوس نہیں ہوگا۔ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود ان کو 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ نمبر 1، جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اور نمبر 2، جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہے۔ جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جو وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ کون کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو وہ یاد رکھیں گے اور 5 چیزیں کون جو بھول جائیں گے؟ سنیے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بھولیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے کہ حساب کا بھی دن ہے، اس کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ خدا سے محبت کرنا بھول جائیں گے، خدا کی مخلوق سے محبت کریں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو مؤخر اور اپنی امیدوں کو طویل کر دیا، موت کو بھلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آ گیا اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ نہ انہیں مال نے، نہ غلاموں نے، نہ اولادوں نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔ فرمان الہی ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اب رب ذوالجلال ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ سبھی یہی دعا کریں کہ ہمیں خوب رب تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں خوب غفلت سے ہوشیار فرمائے اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی رہے، دنیاوی مشغل کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوت قلب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنائے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔